أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام آمنت بالله صدق الله العظيم. سورہ ابراہیم 3 آیات آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی. کل جو ہم آیت پڑھ رہے تھے اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈرائیے آپ اس دن سے جب عذاب انہیں آ لے گا. پھر یہ ظالم لوگ اس وقت کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ایک بار ہمیں تھوڑا سا وقفہ دیا جائے. اب ہم کیا کریں گے؟ نجب دعوتک، اب ہم آپ کی دعوت پہ لبیک کہیں گے. ونتبع الرسل، اور آپ کے رسولوں کی اتباع کریں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. تو اللہ کا جواب ہوگا کیا تم قسمیں کھا کھا کر اس سے پہلے نہیں کہہ چکے ہو کہ ہمارے لیے زوال نہیں، ہمیں کوئی زوال نہیں آئے گا؟ اب آج کی آیت میں ان سے کہا جاتا ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ تم رہ رہے تھے یا تم رہ بس چکے ہو ان گھروں میں یا ان بستیوں میں جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا. یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہی کی بستیوں میں، ان کے گھروں میں تم رہ چکے ہو، رہ بس چکے ہو. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور ظاہر ہو گیا ہے تم پر، دیکھ لیا ہے گویا تم نے کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے بیان کی ہیں تمہارے لیے مثالیں، کئی مثالیں تمہارے بیان کی ہیں. اب یہ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم تو ان بستیوں میں رہ چکے ہو یا تمہارے آس پاس ہی وہ بستیاں ہیں، قوم عاد کی بستی، قوم سمود کی بستی، مدین والے وہیں پہ قوم لوط کی بستی، یعنی وہ بالکل قریب میں ہیں تمہاری بستیاں، اور تم نے دیکھ لیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. وہ کتنی طاقتور قومیں تھیں اور کس کس قسم کے مکانات انہوں نے بنائے تھے، اپنے حفاظتی اقدامات کیسے کیسے انہوں نے کیے تھے. تم جانتے ہو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، یا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور پھر ہم نے تمہارے لیے اور بھی کئی مثالیں بیان کی، لیکن اس کے بعد بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے، اس کے بعد بھی تم اپنی ان چالوں پہ اڑے ہوئے ہو. تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ جو قومیں گزری ہیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے بڑی چالیں چلی، یعنی اپنے سارے ہی داؤ چلے انہوں نے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کی ہر چال کا جواب اللہ کے پاس تھا. یعنی انہوں نے ان کی ہر چال کو اکارت کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، حالانکہ ان کی چالیں ایسی تھیں، یعنی ایسی سخت چالیں تھیں، ایسی مضبوط چالیں تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں، یعنی پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، ایسی ان کی چالیں تھیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو اکارت کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر الماکرین ہے، انہیں ان کی چالوں کو. اب ان چالوں سے کیا مراد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ابن کثیر نے اس کا تذکرہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نمرود نے کیا کیا تھا کہ اس نے گدھ کے 2 بچے پالے، ان کو جب خوب بھربا کیا، تازہ موٹا کیا، طاقتور بنایا، اس کے بعد ایک چوکی
بنائی اور اس کے دو سروں سے اس کو باندھ دیا، خود اس چوکی پر بیٹھ گیا اور اپنا ایک وزیر بھی اس پر بٹھا دیا، روٹی تھوڑی اوپر رکھی، ان کو ایک دو دن بھوکا رکھا، یہ بڑے بھوکے تھے تو اس روٹی پر جھپٹے، یہ جب اس اوپر ان کی روٹی تھی اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو چوکی بھی اٹھا لی ان پر، وہ خود بیٹھے، کافی اوپر چلے گئے، کہا ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں سے انسان مکھیوں کی طرح نظر آ رہے تھے، یعنی کافی اونچائی پر گئے۔ کہا پھر اس نے روٹی کو نچلی طرف کیا تو پھر اس کو نیچے کی طرف ہی پکڑنے کی کوشش کرنے لگے تو نیچے آ گئے تو پھر واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے یہی مراد ہے کہ اس نے یہ چال چلی تھی، اس قسم کی چال چلی تھی کہ اوپر جا کر وہ دیکھتا کہ وہ خدا کہاں ہے، اس خدا کو دیکھنا چاہتا تھا جو رسول جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کی چال کو بھی الٹا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن بہت سارے مفسرین نے کہا کہ اس سے چالیں کیا مراد ہے کہ جو مختلف قسم کی چالیں ان لوگوں نے رسولوں کے خلاف چلی تھی، ممکن ہے یہ بھی ایک چال اس میں ہو یا کئی چالیں چلی تھی۔ اور کچھ مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس سے بس یہ آخری رسول جو ہیں ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں جو چالیں چلی تھی ان کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ انہوں نے ایک چال یہ چلی تھی، مشورہ کیا تھا کہ ان کو ہم جلا وطن کریں گے، پھر دوسری بات جس پر انہوں نے کوشش کی کہ نہیں ہم کیا کریں گے، ان کو قید کر کے رکھیں گے، اور تیسری چال جس پر بات ہو رہی تھی، مشورہ ہو رہا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم انہیں قتل کریں، اور قتل بھی ایسے کریں کہ ہر قبیلے کا ایک فرد آئے تاکہ کسی ایک قبیلے پر اس کا خون نہ چڑھے بلکہ مشترکہ سب پر آ جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کسی کا بگاڑ سکے گا، جیسا کہ انہوں نے کوشش کی اور کس طرح سے پھر ان کو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو عکارت کر دیا اور حفاظت کے ساتھ لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا تو فرمایا کہ انہوں نے یہ جو چالیں چلی ہیں ان سب چالوں کو عکارت کر دیا، ان سب جتنے بھی داو نے کیے تھے ان سب داو جو تھے وہ اللہ کا داو ان کے اوپر تھا، یعنی وہ ان سے بھاری تھا، انہی کا اللہ کے داو کے سامنے کس کا داو چل سکتا ہے، اللہ کی چال کے سامنے کس کی چال چل سکتی ہے۔ تو یہ بھی اس کے ایک معنی بیان کیے گئے مفسرین نے کیے ہیں، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ یہ اس وقت کے لیے بھی تھا، آج کے لیے بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا کہ اسلام کو مٹانے کی خاطر کتنی ہی چالیں چلی جائیں، کتنے ہی داو اختیار کیے جائیں، کتنے ہی زور آزمائے جائیں، لیکن جو ذات اس دین کی محافظ ہے وہ بڑی طاقتور ذات ہے، اس کے سامنے کسی کی چال چلنے والی کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ۔ اب فرمایا جا رہا ہے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں رسولوں سے ان کے خلاف کرے گا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول سے اس وقت خطاب ہو رہا ہے لیکن اس میں جو اصل بات سنانی ہے وہ مشرکین مکہ کو سنائی جا رہی ہے، رسول کو تو پورا یقین اور پختہ یقین تھا کہ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس میں مشرکین کے لیے سبق تھا کہ اے مشرکین تم سنو، جس اللہ کے یہ رسول ہیں، جس اللہ نے انہیں بھیجا ہے، وہ اللہ کبھی بھی اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ کیا فرمایا؟ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، جو اس کے رسول ہیں اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی غالب ہے اور عزیز ذو انتقام۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اور وہ انتقام لینے پر قادر ہے، وہ انتقام لینے والا ہے، وہ انتقام لینے پر قادر ہے۔ کوئی انسانوں میں بھی اگر کوئی انسان وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس کی صرف دو وجہیں ہوتی ہیں، یا تو اس شخص نے وعدہ ہی جھوٹا کیا ہو، یا پھر وہ وعدہ پورا کرنے پر قادر نہیں ہوتا، اس کی طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ انہی دو وجوہات کی بنا پہ انسان اپنا کبھی کبھی وعدہ توڑ ڈالتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا قرآن پاک میں، ان وعد اللہ حق،
کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر فرمائی، وہ عزیز ہے اور ذو انتقام ہے، وہ غالب ہے، وہ طاقت والا ہے، اسے جب وعدہ پورا کرنا ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز اس کے راستے میں مزاحم نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی بھی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی کہ یہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ اور وہ انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ طاقتور ہے۔ لہذا کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کرے؟ اسی اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے، اسی اللہ نے ہم سے اور آپ سے بھی وعدہ کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ کافی ہے شہادت اللہ کی کہ وہ اس دین کو غالب کر کے رکھے گا، لہذا اس کے وعدے پہ مکمل یقین ہمیں رکھنا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے دیکھنا چاہتا ہے کون اس دین کا مددگار بنتا ہے، کون کس انداز سے اس دین کی مدد کرتا ہے، دامے درمے قدمے سخنے، کوئی بات کے ذریعے، کوئی مال کے ذریعے، کوئی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، کس انداز سے اس دین کی مدد کون کر رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے، جانچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے آپ، ہم سب مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اس کے دین کے علمبردار بنے، اس کے دین کے خادم بنے، تاکہ اس کے دین کی خدمت کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھ پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہماری مدد فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔